السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 6433۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ فرشتوں کے ساتھ پروں سے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6435۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا، اس نے مجھے قرض نہیں دیا۔ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ گالی دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے زمانہ، حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6436۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی مصوفہ اور مفصلہ پہ۔ بہرحال مصوفہ یہ ہے کہ شوہر اس کا ارادہ کرے، وہ کہتی ہے عنقریب ابھی۔ مفصلہ وہ ہے وہ جس کا شوہر ارادہ کرے، وہ کہتی ہے میں حیض کی حالت میں، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 6437۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، ان تمام دنوں سے افضل دن جمعہ مبارک ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں جو اس دن ڈرتا ہو، نہ ہو سوائے انسان اور جن کے۔ مسجد کے ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بکری، اور اس کے بعد آنے والے کے لیے ایک مرغی یا پرندہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھتا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں اور رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6438۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو، یہ فرمایا امانت کو قریش میں طلب کرو، کیونکہ قریش کا امین دوسرے امین پہ فضیلت رکھتا ہے، بے شک قریش کا قومی اس کو دوسرے قومی پہ فضیلت حاصل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو بینہ اپنا مال کسی ایسے آدمی کے پاس پالے جو مفلس ہو گیا ہو، تو وہ دوسرے قرض خواہوں کی نسبت زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6440۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، لوگوں میں سے عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہم اس کے متعلق سوال نہیں کر رہے ہیں، آگے مکمل حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6441۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری اس مسجد میں آئے اس کا مقصد صرف بھلائی سیکھنا یا سکھانا ہے، وہ بے منزلہ اس مجاہد کے ہے جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ جو اس کے علاوہ کی نیت سے آئے، وہ آدمی اس طرح ہے جو دوسرے کے سامان کو دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6442۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، انہوں نے بہت زیادہ غنیمت پائی اور حملے میں جلدی کی، بس ایک آدمی نے کہا، آگے مکمل حدیث ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6443۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا اور تصویروں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نہیں جانتی، میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تشریف لے گئے، ایک کپڑا تصویروں والا میں نے اس کے ساتھ پردہ بنا لیا چھت پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف آئے، میں کھڑی ہوئی، میں نے عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھائے اس کپڑے کی طرف جو تصویروں والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ناپسندیدگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پہچان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یہاں تک کہ تصویروں کو مٹا دیا، فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ نے ہم کو حکم نہیں دیا اس کو کہ تلاش کریں پتھر اور اینٹ توڑنے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کو پکڑا، اس کا تکیہ بنا لیا، اس میں کھجور کی چھال بھری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے 6444، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پہلی صف کی مقدار معلوم ہو تو وہ اس میں شامل ہونے کے لیے قرآن دازی کریں۔ ایک اور حدیث ہے 6445، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز عشاء پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذا سماع شقت میں سجدہ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سجدہ کیا۔ السماع شقت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا، اس وقت سے مسلسل اس میں سجدہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6446، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس آئے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نرم روٹی لے کر آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ معلوم کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 6447، حضرت ابو حرم کے غلام حضرت عبید اللہ بن ابو عبید فرماتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں مسجد کی طرف جا رہا تھا، بس آپ کے پاس سے ایک ایسی عورت گزری جس سے خوشبو کے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ آپ نے اس سے کہا اے اللہ کی بندی تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا مسجد کی طرف۔ آپ نے فرمایا تو نے مسجد کے لیے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہر وہ عورت جس نے اس مسجد کے لیے خوشبو لگائی تاکہ وہ اس کی طرف نکلے اس کی نماز قبول نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ گھر جا کے اس میں اس طرح غسل نہ کرے جس طرح جنابت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6449، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس سے نفع کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6450، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالی دینے والوں میں سے ایک دوسرے کو جو کچھ کہا اس کا سارا وبال شروع کرنے والے پہ ہوگا جب تک کہ وہ مظلوم شمار نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6451، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبر قدرت میں میری جان ہے، اللہ عز و جل نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں کوئی صورت اس کی مثل نہیں نازل فرمائی۔ یہ سب المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6453، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا اپنے جبے میں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں دھسا رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6454، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا، راستے میں اچانک اس کی نظر ایک کانٹے دار شاخ پہ پڑی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو ضرور اٹھاؤں گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اٹھائی، اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ ایک اور حدیث ہے 6455، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ کبائر نہ کرتے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 6456، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ شریف میں تکلیفوں کو برداشت کیا میری امت میں سے، تو قیامت کے دن ان کی شفاعت یا ایمان کی گواہی دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 6467، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث ہے 6459، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6460، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پہ 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ایک، مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، دوسرا میری روب کے ساتھ مدد کی گئی ہے، تیسرا میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں، چوتھا میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا اور پاک کرنے والا بنایا گیا ہے، پانچواں مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، چھٹا میرے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6462، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کا ذکر کرنا جو ناپسند کرتا ہو۔ عرض کی کہ اگر میں وہی بات کہوں جو اس میرے بھائی میں موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں جو تو نے کہی ہے تو اس نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں نہیں ہے تو اس پہ بہتان لگایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6463، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے مال چھوڑا ہے، اس نے وصیت نہیں کی، کیا اس سے گناہ ختم ہوں گے اگر اس کی جانب سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 6464، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک بار درود پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6465، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے یا نہ کہے اے اللہ عطا کر اگر تو چاہے لیکن یقین اور عزم کے ساتھ کہے کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی شے بڑی نہیں تو ضرور اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6466، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے ساتھ تنویب کہی جائے تو دوڑ کر نہ آؤ بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پہ سکون طاری ہو، جو تم کو مل جائے اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو مکمل کر لو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6467 اسی سند سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع نہیں ہوتا اور نہ ہی غروب ہوتا ہے کسی ایسے دن پہ جو جمعے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو، اور ہر جانور جمعے کے دن گھبرایا ہوا ہوتا ہے مگر یہ جن و انس۔ مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں پہلے آنے والے کو بس سب سے پہلے آنے والا اس آدمی کی طرح ہے جس طرح بڑا جانور بطور قربانی پیش کی
اس کے پہلے آنے والا اس آدمی کی طرح ہے جس نے گائے پیش کی، تیسرا اس آدمی کی طرح ہے جس نے بکری پیش کی، چوتھا اس آدمی کی طرح ہے جس نے مرغ پیش کیا، پانچواں اس آدمی کی طرح ہے جس نے انڈا پیش کیا۔ بس جب امام موذن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6468، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جس کے پاس درم اور سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس میری امت میں وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نماز روزہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی جس پہ زیادتی کی ہوگی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کا حساب پورا ہونے سے پہلے اس پہ جس پہ زیادتی ہوگی اس کے گناہ لے کے زیادتی کرنے کے پرلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگر میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔